मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ 3 मुहर्रम की ट्रांसमिशन लेके मैं आपका मेज़बान अदनान आब्दी और मैं हूँ आपकी मेज़बान सदफ शम्स हाजिर हैं। आज हम दोबारा अपने उन्हीं मौज़ूआत को दोबारा भी रिपीट करेंगे जिसमें हमने माजी में उलमाए कराम और अपनी मजहबी और सियासी शख्सियात से बात की। 3 मुहर्रम उल हराम शहादत हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र होता है। आज इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे अपने मेहमान से। जी बिल्कुल, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे सबसे पहले मेहमान अल्लामा अली रज़ा आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। हमारे दूसरे मेहमान मोहतरम मोहम्मद अस्करी देवजानी साहब, आप एक मजहबी स्कॉलर हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत फरमाया। जी नाज़रीन, टॉपिक्स हमारे आपको पहले भी पता है कि हम पैगाम करबला के नाम से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। इमाम हुसैन का मकसद, हमारी ज़िम्मेदारियाँ, मुहर्रम की तैयारियाँ कैसे होनी चाहिए, मुहर्रम में हमारी ज़िम्मेदारियाँ, हमारी इबादत कैसी होनी चाहिए। उलमाए कराम से मुशावरा करते हैं, उनसे अपने सवालात पूछते हैं, उनसे जवाबात लेते हैं, जिसमें आप तक आपके सवालात जो हम तक आए हुए हैं वो आप तक पहुँचाए जा सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ मैं अल्लामा साहब को ज़हमत देते हुए करना चाहूँगा। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, तबीयत कैसी है आपकी, खैरियत से है? वालेकुम सलाम। क़िबला, मुझे सबसे पहले आपसे एक सवाल जो मैं अपने हर मजहबी आलिम से पूछता हूँ, हम लोगों की मुहर्रम में क्या ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए? मुहर्रम के हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ी वाज़ेह की हैं। वो ये कि कोई भी ज़िम्मेदार शख्स है उसमें 3 खसूसियात लाज़मी होनी चाहिए। एक तो ये कि उसमें एहसास हो, एहसास ज़िंदा होना चाहिए, एहसास मरे नहीं। दूसरा, मुहर्रम जो पैगाम देता है वो ये कि जुर्रत इज़हार हो, वाह वाह, यानी एहसास हो, एहसास के बाद जुर्रत इज़हार, और जुर्रत इज़हार के बाद जो है वो है एक दर्जा आगे का, वो है जज्बा जहाद। यानी सबसे पहले तो एहसास करे मुहर्रम में, और मुहर्रम का पैगाम ये है कि पूरे आलम इस्लाम के हवाले से जो इमाम ने खिदमत सरअंजाम दे दी है, और जो पैगाम करबला का है वो करबला का पैगाम जो हमने लिया है इमाम से, उसकी रूह से मेरे ऊपर जो सबसे ज़्यादा चीज़ वाजिब होती है, जो फ़र्ज़ है, जो मुझे करना है, वो ये कि मेरे किसी अमल से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। क्या बात है। और जब मेरी शख्सियत ये होगी, मैं एहसास कर रहा हूँगा अपने किसी मुसलमान भाई का, या मुसलमान नहीं भी है, करबला एक आफाकी फ़िक्र देती है। करबला एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। करबला ये पैगाम देती है कि कोई फ़कत मुसलमान की हैसियत से ही हम ख़याल ना करें, बल्कि अगर कोई गैर मुस्लिम भी है, इंसानियत, तो उसके हकूक़ हैं, हमारी गर्दन पे उसके हकूक़ वाजिब हैं, बेशक, जो अल्लाह ने और उसके रसूल ने हमारे ऊपर आयद किए हैं। यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जब बात करें, और मुहर्रम का पैगाम ये है, और जो रिवायतों में आया है वो यही है कि इमाम को मानने वाले फ़कत मुसलमान नहीं थे, बल्कि नॉन मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, जो इमाम अलैहिस्सलाम से अक़ीदत रखते हैं। और अक़ीदत रखने की जो वजह है वो ये है कि अहले बैत का जो पैगाम है वो आफाकी पैगाम है, फ़कत मिल्लत इस्लामिया के लिए नहीं है, बल्कि तमाम आलम के लिए, आलमीन के लिए, जितनी भी अक़वाम इस आलम में पाई जाती हैं। बल्कि मैं अपने जुमले तब्दील कर दूँ, वो ये कि फ़कत अक़वाम नहीं, फ़कत इंसान नहीं, बल्कि जिनों के लिए भी इमाम का पैगाम है। जिन है ना मखलूक, अच्छा, जिनों के लिए भी इमाम का पैगाम है। और वो पैगाम जो है वो ये है कि
इंसानियत के काम आए, वाह इंसानियत का दर्द रखें। वाह, सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो इंसानियत का इंसानियत। है। और जो शख्स इस रिश्ते पे पूरा उतरता है वो इस आयत का मिज़दाक़ बनता है कि फ़लाहुम अजरुन गैर ममनून, कि उसके लिए एक ना ख़त्म होने वाला अजर है जो परवरदिगार की तरफ से उस इंसान को मिलता रहेगा। अगर कोई शख्स, मगर ये जो अजर इंसान लेगा ये लेगा अक़ल की बुनियाद पर, अक़ल की बुनियाद पर ये अजर परवरदिगार से इंसान लेगा। कैसे लेगा कि अक़ल अपने वक्त के इमाम को पहचानेगी। अगर इमाम को किसी शख्स ने पहचान लिया तो वो जहालत की मौत नहीं मरेगा। हदीस रसूल है कि जिसने भी अपने वक्त के इमाम को पहचाना वो जो है वो आलिम है, जिसने भी पहचाना, और जो पहचाने बगैर मर गया वो जाहिल है, वो जहालत की मौत मरेगा। तो ये जो अक़ल है ये अगर आपको इमाम तक ले जाए, आपको आइमा अहले बैत तक ले जाए, तो इसका मतलब है कि अक़ल जो है वो कामिल हो गई। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, दुनिया में आने का मकसद भी पूरा हो रहा है जी, हमारी तरफ से। जी, अक़ल जब कामिल होगी जब आपको हादी तक ले जाए। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 हादी हैं, एक कुरान हादी है, एक हम अहले बैत हादी हैं, और एक हादी जो है वो अक़ल है। तो अक़ल तकमील के मराहिल जब तय करती है जब वो आइमा अहले बैत से आपका राब्ता करा दे, और जब आइमा अहले बैत से किसी शख्स का राब्ता हो गया तो वो हलाकत में नहीं पड़ता, ये हादी हैं, ये उसको बचा लेते हैं। वाह वाह, ये यहाँ भी उसके ज़ामिन है, ये वहाँ ये भी वहाँ उसके पे ज़ामिन भी उनके सामने है। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। इसमें एक सवाल है वो यकीनन मैं अभी आपसे आगे करता हूँ, और क्योंकि हमारे साथ एक और बहुत ही महज़ब जानी पहचानी शख्सियत जनाब मोहम्मद अस्करी भाई भी मौजूद है, उनसे भी कुछ उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों की बात है कि जब इन्होंने कुर्बानी की थी, मैं वहाँ मौजूद था मुस्तकीन में, वो गोश्त वगैरह की तकसीम, NGO के हवाले से इनके बड़े अच्छे इक़दाम हैं। बहुत 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 ज़्यादा ये इंसानियत का मौजू जो अभी चल रहा है उसकी ये बहुत खिदमत करते हैं। अस्करी भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारी गुजारिश पे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अच्छा अस्करी भाई, मैंने एक बहुत ज़्यादा आपका काम देखा जिसमें मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ से जो उन्होंने आपको अता किया है वो आप बहुत सारे लोगों में बांटते हैं, मगर मैंने उसमें ये नहीं देखा किसी भी आपको, आपकी टीम में से कामरान भाई वहाँ मौजूद थे, कि किसी ने भी पूछा हो कि भाई आप शिया हो, आप सुन्नी हो, आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, तो आपकी नीयत बेसिकली क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली जो हमारी नीयत है वो इंसानियत की खिदमत है। हमारा लोगो भी इसी तरह का है कि आवर एम इज़ टू हेल्प द ह्यूमैनिटी। यानी सबसे इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन शिया है कौन सुन्नी है, यहाँ तक कि हम ये भी नहीं देखते हैं कि आया वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले, रमज़ानों से पहले लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। शुरू में ये लॉकडाउन बहुत यानी एक ऐसा लॉकडाउन था कि सख्त लॉकडाउन, सख्त किस्म का लॉकडाउन था कि जिसमें कोई बाहर नहीं निकल सकता था, ना जो रोज़ के ख़ास तौर पे जो काम करने वाले हैं डेली वेजेस वाले वो काम नहीं कर पाते थे। तो उनके लिए हमने सबसे पहले जो है राशन से पहले हमने एक यूनिक चीज़ बिल्कुल की थी कि आम तौर पे राशन जिसको दिया जाता है, राशन बहुत से दूसरे इदारे भी देते हैं, हमने 8 दिन का यानी वीकली एक पैकेट बनाया था वेजिटेबल्स का, सब्ज़ी का, जिसमें 6 किस्म की सब्ज़ियाँ होती थी मिक्स, ताकि वो जिसको भी हम दे रहे हैं वो 8 दिन उसका आराम से गुजारा हो जाए। तो हमने इसमें देखा कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास खाने पीने को यानी कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि वो काम करते थे, रोज़ कमाते थे, यानी सुबह से शाम उसके घर का कफील जो है काम कर रहा था और शाम को आके अपने बीवी बच्चों को, माँ बहन को खाना खिलाता था। अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, तो हमने सबसे पहला कदम ये उठाया था कि इनको हम सब्ज़ियाँ फराम करें। उसके बाद बस ये कारवान चलता रहा और परवरदिगार का एहसान रहा कि इसके बाद हमने 1.25 महीना तकरीबन मुसलसल ये काम करने के बाद हम आ गए फिर राशन के ऊपर आ गए कि हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। राशन के बाद जब 2 महीने गुजर चुके लॉकडाउन को, पहला महीना तो देखिए जो मेजॉरिटी ऐसे लोग जो है रेंट पर रहते हैं, 1 महीने का किराया अगर लेट कर देते हैं वो, तो सामने वाला भी बर्दाश्त कर लेता है जो लैंडलॉर्ड होता है।
لیکن دوسرے مہینے کا جب کرایہ لیٹ ہوتا ہے تو لینڈ لارڈ بھی پھر برداشت نہیں کرتا ہے, اور جو فیملیز اس میں رہتی ہے وہ ظاہری بات ہے کہ روڈ پہ تو آ نہیں سکتی. پھر ہم نے تیسرا اسٹیپ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے صرف اور صرف ان کا رینٹ پے آؤٹ کر دیا واہ کہ جتنا ہم سے ہو سکتا تھا, جتنا اللہ نے حیثیت دی ہمیں, ہم کرتے گئے اس میں. یعنی آپ کا راشن کا سلسلہ بھی رہا, راشن میں آپ نے سبزی کا بھی خیال کیا کہ کب تک دال کھائے گا وہ غریب آدمی, سبزی بھی ہے اس میں, دال کے علاوہ انشاءاللہ آپ کو تو علم میں ہوگا کہ ہم نے اس کے بعد چکن اور بکرے کے گوشت کا بھی انتظام کیا تھا, جس کی قربانی وہیں کی گئی میرے گھر پر ہی, کہ تقریباً 5 یا پھر 6 دفعہ جو ہے مختلف ٹائم میں, یعنی ہفتہ چھوڑ کر جو ہے بکرے کاٹے جاتے تھے اور مرغیاں جو ہے ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تھی. کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہے کہ چلو سبزی کھا رہے ہیں, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنے گھر میں گوشت کھا رہا ہوں تو کم سے کم ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے, کہ وہ ہفتے میں 1 دن تو کھا لے کم سے کم. تو ہم نے اسی طرح 6 ہفتہ جو ہے مرغیاں اور بکروں کی قربانی بھی ہم نے کی. اچھا, یہ اب پیغام کربلا کی مناسبت سے بھی آپ کی ایک بات ہو گئی کہ انسانیت کی خدمت, جیسے قبلہ نے کربلا کہا کا تھا. مطلب اسی ویثار ہے. اچھا عسکری بھائی, بہت ہیوج اماؤنٹ میں نے دیکھا ہے جو آپ لوگ عبادت خدا کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور جہاں تک مجھے پتا ہے آپ لوگ کا کوئی ڈونیشن کا سلسلہ نہیں ہے. جی جی, ہاؤ اٹ پاسبل کہ اتنا ہیوج کام, اور ماشاءاللہ. آپ کو میں بتاتا چلوں, یہ یوتھ فاؤنڈیشن کا بیسیکلی جو آغاز کیا گیا وہ ہم نے تدریس کے شعبے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے کیا تھا, کہ اس میں ہم لیڈیز کو اور بچیوں کو درس کلاسز ایوری سیٹرڈے وہاں میری رہائش گاہ پر ہوتی ہے, جس میں کثیر تعداد میں لیڈیز اور بچیاں آتی ہے. تو ہم نے یہ سوچ کے اس کا آغاز کیا تھا کہ ہم تدریس کے شعبے کو جتنا ہو سکے گا آگے لے جائیں گے. لیکن پھر پروردگار کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ ایک سینیریو ایسا پیدا ہو گیا کہ یہ لاک ڈاؤن کا مرحلہ آ گیا, تو ہم نے اس میں جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم کرتے گئے. رہی بات آپ کی ڈونیشن کی, میں اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتا, جو مجھے پروردگار دیتا ہے کیا بات, میں اسی میں سے ہی کچھ رقم کیا بات. نکالتا ہوں, اور وہ پروردگار کا احسان ہے, وہ کسی کا قرض رکھتا نہیں ہے. میں جتنا دیتا ہوں اس سے مجھے بہت زیادہ گنا وہ واپس کر دیتا ہے. اچھا, ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے جیسے کہا کہ ہم نے آغاز ہی یوں کیا تھا کہ بچیوں کو پہلے تعلیم دیں, آپ نے بھی Ladies اور بتایا بچیوں کہ کو, آپ جی کے جی. گھر پہ بھی جی جی. یہ عمل ہوتا ہے. مدرسہ تو کھولا ہوا ایک ہے. سوچ یہ کب پیدا ہوئی, کیسے سوچا, آغاز کب سے کیا, اور آگے کیا کرنا ہے؟ یہ بیسیکلی میری وائف کا آئیڈیا تھا ماشاءاللہ, کہ ہم ایک ایسا کام کریں. دیکھیں راشن ہے یا کوئی بھی مثال کے طور پہ دوسرے نیکی کے کام, مسجد میں چٹائی لگانا بھی بہت نیکی کا کام ہے, ہر چیز ہر نیکی برابر ہے. لیکن وائف کا کہنا تھا کہ ہم کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے مرنے کے بعد زندہ رہے, کیا جو ہمارے مرنے کے بعد. زندگی میں تو میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا, اس کا ثواب مجھے پروردگار قبول کرتا ہے, مجھے ثواب ملتا رہے گا. لیکن کچھ کام ایسے بھی کرنے چاہیے, میں لوگوں کو بھی یہ کہوں گا, موٹیویٹ کروں گا کہ کچھ کام ایسے بھی کرنے چاہیے جو آپ کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کے طور پر ہو. یہ درس کلاس کا آغاز ہم نے اس طرح کیا. میں تو ایک چھوٹی سی چیز دیکھتا ہوں کہ اگر میرے مدرسے سے کوئی لیڈیز یا میری کوئی بیٹی ایک چھوٹی سی چیز وضو بھی صحیح کرنا سیکھ لیتی ہے, کیا بات ہے, تو وہ آنے والے دنوں میں 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال جب تک نماز پڑھتی ہے, میں رہوں یا نہیں رہوں, اس کی نماز کا مجھے ثواب ملتا رہے گا. اس طرح بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ سوچ کے ہم نے اس کا آغاز کیا. ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, وقفے کے بعد آتے ہیں اور اسی ٹاپک کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بالکل. ہے پیغام کربلا, وطن میں چھوڑ گئے اپنی شاہزادی کو, ہمارے بعد خوشی کوئی جب منائیں گے, اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے. سلام بھیجا ہے صغرا نے بس یہی کہہ کر, نہ موت آئی نہ تم آئے نہ علی اکبر, پرندے لوٹ کے جب بھی گھروں کو جائیں گے, اے بابا ہم بھی تمہیں یاد بہت آئیں گے. یہ باپ بیٹی
की उल्फत तो कम नहीं होगी। दुखे हुए मेरे इस दिल में है सुकून यही, गले से बाली सकीना को जब लगाएंगे, ऐ बाबा हम भी तुम्हें याद बहुत आएंगे। मेरा शबी है नबी अकबर जब अज़ां देगा, ज़ोहर हो फजर हो मग़रिब हो असर हो केशा, नमाज पढ़ के जो दस्ते दुआ उठाएंगे, ऐ बाबा हम भी तुम्हें याद बहुत आएंगे, ऐ बाबा हम भी तुम्हें याद बहुत आएंगे। मुहर्रम हराम का जो तीसरा दिन है, आपको खुशामदीद दोबारा कहेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी सूफिया शराज जो कि नुहा खां थी। और अब आते हैं हम अपने मेहमान की जानिब, जो कि हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, हमारे रज़ा अली आब्दी साहब, और दूसरे मेहमान हमारे देव जानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करूंगी देव जानी साहब से, आपकी तरफ आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले आप हमें बता रहे थे फंडिंग के हवाले से, अपने एनजीओ के हवाले से, तो यूथ फंडिंग के हवाले से कुछ आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह का है, किस नौइयत का आपने किया हुआ है, और इससे जो यूथ है उसको क्या क्या जो है वो आसानियाँ फराहम की जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको फंडिंग का जवाब दे दूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी तक परवरदिगार का एहसान है कि हम कहीं से भी फ़ंड नहीं लेते हैं, ना ही हम कहीं से फ़ंड लेते हैं, ना ही किसी को फ़ंड के लिए हम कॉल करते हैं कि हमें फ़ंड दिया जाए। मैंने आपको पहले भी बताया, जितना परवरदिगार ने मुझे दिया है मैं अपने आप ही ये करता हूँ और ख़ुदा से एक तरह की तिजारत कर रहा हूँ। क्या बात है कि मुझे मालूम है कि परवरदिगार की राह में जो लोगों पे मैं खर्च करता हूँ वो परवरदिगार कभी रखता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मुझे आज मिला नहीं है, जितना मैं देता हूँ परवरदिगार इससे ज़्यादा मुझे लौटा देता है। क्या रही बात हमारे प्रोजेक्ट की और यूथ के हवाले से, वो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तो इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है कि पूरे ऑल ओवर कराची में डिस्पेंसरियाँ खोली जाए कि जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों का इलाज किया जाए, जिसके सिलसिले में सबसे पहली ब्रांच हम अब्बास टाउन में गुज़िश्ता दिनों ओपनिंग कर चुके हैं माशाल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हर 2 महीने बाद या हर 3 महीने बाद जैसे जैसे पॉसिबिलिटी हुई कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में, और इंशाअल्लाह फिर कराची से बाहर भी हम निकलेंगे, जहाँ एक ये भी बड़ी बेसिक चीज़ है कि बीमारी एक ऐसी चीज़ है हर घर में आती है, छोटा हो बड़ा हो गरीब हो अमीर हो। अब डॉक्टरों की फ़ीस या इलाज मालजे हॉस्पिटल में इतने महंगे हैं कि हर आदमी बियर ऑफ नहीं कर सकता है। ऐसे ही है। तो हमने जो यहाँ पर ये डिस्पेंसरी का आगाज़ किया है, इसमें फ़िलहाल तो हमने जनरल फिजिशियन और डेंटिस्ट का इंतज़ाम जो किया अभी है। आपने अब्बास टाउन में जी जी शुरू जी किया जी, हुआ है। उसी हवाले से कि डेंटिस्ट का और जनरल फिजिशियन का इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने रखा है, और बस बाकी तो और कोई ख़ास है नहीं। जनरल फिजिशियन जाहिर है कि आप उन्हें भी अडॉप्ट करेंगे। जी जी उनको भी आपने सैलरी जी, जी, प्रोवाइड जी, करनी जी। है, तो ये सारी चीज़ें आप बगैर डोनेशन के करना एक बहुत मुश्किल काम है। जी जी। तो ये किस तरह से आपने बस मैंने अल्लाह आपसे से अर्ज़ तिजारत किया हो रही है, ना, अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद अता करते जा रहे हैं। बस अल्लाह देता जा रहा है, मैं उसकी राह में खर्च करता जा रहा हूँ, वो नहीं रुक रहा, मैं भी नहीं रुक रहा। क्या बात है। मौला करीम आपको और अता करें, करीम करबला आपको और इनायत करें। अच्छा, क्योंकि आज नाज़रीन 3 मुहर्रमुल हराम है, आज शहादत जनाब हुर अलैहिस्सलाम हम मनाते हैं। इसी टॉपिक पे जनाब हुर की ज़िंदगी के बारे में अल्लामा साहब से पूछते हैं। अल्लामा साहब, जनाब हुर अलैहिस्सलाम एक शब में हुर अलैहिस्सलाम हो गया। जनाब हुर के हवाले से इमाम जो है ना वो मजहर खुदा हैं। बेशक जिस तरह से परवरदिगार ने और अल्लाह की तरफ से इमाम है, ऐसी ये मनसब परवरदिगार की तरफ से बेशक इमाम को मिला है। मजहर खुदा हैं, अल्लाह ने इमाम को चुना है। बेशक। अब
اگر امام کسی کو چنے تو وہ کیسا ہوگا؟ جیسے گفتگو کے شروع میں ہم نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ 3 خصوصیتیں کسی بھی ذمہ دار آدمی کے لیے بہت ضروری ہیں: احساس، جرأت اظہار اور جذبہ جہاد۔ جذبہ جہاد۔ امام نے پہلی ہی نظر میں یہ محسوس کر لیا تھا کہ حر کوئی معمولی شخص نہیں ہے، اور امام یہ پیغام دے رہے ہیں، آفاقی پیغام ہے امام کا، کہ بظاہر دشمن بن کر آیا ہے۔ ابھی کربلا پہنچا نہیں ہے، راستے میں امام کا راستہ روکا ہے حر نے، اور امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا ہے، اور ایک تاریخی جملہ امام نے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے ہے۔ حر کو یہ جملہ امام نے کہا ہے۔ حر نے یہاں پر جو ریئیکٹ کیا ہے، جو جواب دیا ہے، وہ انتہائی تہذیب کے دائرے میں ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام کا انتخاب غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے امام کا انتخاب۔ حر نے کہا کہ فرزند رسول آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، مگر میں آپ کی مادر گرامی کا مقام جانتا ہوں، بس۔ اور یہ حر نے دیکھ لیا تھا، اور میں ان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ حر نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ شدت کے ساتھ پیاسا تھا، شدید پیاسا تھا، حر کا لشکر شدید پیاسا تھا۔ فقط لشکر پیاسا نہیں تھا بلکہ جو سواریاں تھیں وہ بھی پیاسی تھیں۔ اور جب آیا ہے نا حر، تو اس نے کہا فرزند رسول میں پیاسا ہوں۔ تو امام نے جناب عباس سے کہا ہے، جناب اون و محمد سے کہا، جناب علی اکبر سے کہا کہ انہیں پانی پلاؤ، انہیں سیراب کرو۔ حر دیکھ رہا ہے کہ بنو ہاشم کے جوان حر کے غلاموں کو پانی پلا رہے ہیں۔ کیا یہ ہے انسانیت، یہ انسان دشمن بن کر آیا ہے، مگر امام علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن بن کے بھی آ جائے اور وہ ضرورت مند ہو، تو اس کی مدد کریں۔ ضرورت وہ پیاسا ہو، بھوکا ہو، تو اسے کھانا پیش کیا جائے، اسے پانی پیش کی جائے، اس کی حاجت جو ہے، جو حاجت لے کر آیا ہے وہ دور کی جائے، بعد میں بات ہوگی۔ حر دیکھ رہا ہے کہ بنو ہاشم کے جوان بچے پانی پلا رہے، اور جب سب پانی پی چکے تو امام نے کہا ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام دیکھیں امام کا، جبکہ امام کہ جبکہ حسین امام کے پاس خود پانی کی قلت ہے، لیکن جو ہے وہ راہ خدا میں انسانیت کے ناطے انہوں نے دے دیا۔ جی، اور امام نے پھر یہ حکم دیا کہ ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے۔ اچھا قبلہ، کیا یہ اس لیے تو نہیں کیونکہ امام تو ازل سے ابد آخر تک جانتے ہیں، علم غیب یقیناً محمد و آل محمد کے سامنے تو بہت معمولی سی بات ہے، کیونکہ امام حسین جانتے تھے کہ جناب حر نے 9 محرم کی شب پلٹ آنا ہے، تو اس لیے یہ پانی پلایا، یا عموماً اس کا پیغام اور کچھ بھی ہے؟ دیکھیں، ہم نے عرض کیا کہ امام مظہر خدا ہیں، بے شک خدا پہچانا جائے گا امام کے طریقے سے، یعنی امام کے عمل سے خدا پہچانا جائے گا، ورنہ میں کہوں کہ میں کیسے پہچانوں اللہ کو؟ تو جو نمونہ عمل ہستی بن کے اس دنیا میں آئی ہے وہ رسالت مآب کی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے اسوا کو دیکھ کے، نبی کی سیرت کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ کی کیوں؟ کیونکہ اللہ کے مظہر ہے، خوشنودی ہے، اور نبی نے کہہ دیا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی کربلا میں یہ حر نے جس قافلے کو روکا ہے، یہ حسین کے قافلے کو نہیں روکا، یہ نبی کے قافلے کو روکا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو حسین وہی کام کریں گے جو نبی کریں گے، اگر نبی ہوتے تو وہ بھی یہی عمل کرتے۔ جی، اور حسین وہی کام کر رہے ہیں جو مشیت الہی ہے۔ مشیت الہی میں کہیں پہ یہ بات نہیں ہے کہ اپنے مفاد کے لیے مدد کی جائے۔ سبحان اللہ۔ امام کا جو ترہ امتیاز ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ عاشورہ کی صبح کو آ جائیں گے ہمارے لشکر میں، نہیں،
बल्कि इमाम वो अदब देख रहे हैं जो हुर के पास है। इमाम ने ये देख लिया है कि हुर किस अदब से बात कर रहा है। अभी कुछ तशनगी बाकी है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी, तो ये इमाम हुसैन की तरफ। जी, इमाम ने, अब देखें, एक इमाम सैयद सज्जाद का कौल है कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसे इस दुनिया में इज़्ज़त मिले, हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि इस दुनिया में उसका नाम बड़ा हो, इज़्ज़तदार बने, चार लोग उसको जानें। और मौला अली ने भी यही वसीयत की है कि देखो, लोगों के दरमियान ज़िंदगी इस तरह से गुजारो, जब इस दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हारे ऊपर गिरिया करें, तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारे गम में रोएं। तो इमाम फरमा रहे हैं कि अगर कोई ये चाहता है कि इस दुनिया में उसे इज़्ज़त मिले, तो उसे चाहिए कि वो बाअदब होकर हमारे दर पे आ जाए। वाह, इज़्ज़त हमारे दर की कनीज़ है, हम इस कनीज़ को उसके हवाले कर देंगे। माशाल्लाह, शायद तो बाअदब होना है। तो इमाम ने ये महसूस कर लिया है कि हुर जो है वो बाअदब शख्सियत है, अब हुर को जाने नहीं देना। बिल्कुल मौलाना साहब, ऐसे तो आपसे गुफ्तगू करके बहुत सारे सवालात जहन में आते रहते हैं, लेकिन हम पाबंद हैं अपने प्रोग्राम के भी। हम शुक्रिया अदा करेंगे अल्लामा साहब आपका, बिलखुसूस आप भी तशरीफ़ लाए हमारी गुजारिश पे। अस्करी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी इन मौज़ूआत पे मैं आपसे टाइम लेता रहूँ और आप हमारे दरमियान आते रहें और इन सवालात के जवाब देते रहें। नाज़रीन, इजाज़त चाहेंगे एक वक्फ़े की तरफ जाने के लिए। इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। पैगाम करबला महफूज काफिला है, अब्बास जो जिंदा है। महफूज काफिला है, अब्बास जो जिंदा है। अभी दूर करबला है, अभी दूर करबला है, अब्बास जो जिंदा है। इस नूरी कारवां में नूरी हमारियां हैं, नूरी हमारियों में नूरी सवारियां हैं, नूरी सवारियां हैं। सर पर अलम खुला है, अब्बास जो जिंदा है। अब्बास जैसा भाई सालार कारवां है, बोले हुसैन मुझको अब कोई गम कहाँ है, अब कोई गम कहाँ है। हर गम की ये दवा है, अब्बास जो जिंदा है। ना महरमों का मजमा हट हट के है गुजरता, पहरे में बावफा के तय हो रहा है रास्ता, तय हो रहा है रास्ता। क्या शान व दबदबा है, अब्बास जो जिंदा है। अभी दूर करबला है, अभी दूर करबला है, अब्बास जो जिंदा है। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ अभी आपने पुरसा सुना, आसिम भाई अपना पुरसा पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारी गुजारिश पे। इसी दौरान हमारे साथ दो नए मेहमान, एक शायर अहले बैत जनाब कुमैल ज़हूर भाई और फ़र्जंदे शहीद मौलाना हसन तुराबी आरिफ तुराबी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आप हमारी गुजारिश में यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं बात जो है वो, क्योंकि मुहर्रम है, नोहा मरसिया, वो यकीनन हम तक इस तरह पहुँचता है कि ये जो शायर हज़रात हैं मालिक इनको लफ्ज़ अदा करते हैं और ये उनको प्रो कर कागज़ पे हम जैसे पढ़ने वालों को दे दिया करते हैं। उसका सवाब इनको यकीनन बहुत ज़्यादा मिलता होगा और इनकी वजह से वजह शौहरत हम नौ ख्वान भी होते हैं। कुमैल भाई, 3 मुहर्रम
2 محرم گزر چکے ہیں. 3 محرم سے پہلے میں نے آپ کی مصروفیات دیکھی, کلام کے حوالے سے آپ بہت زیادہ بزی رہے. پھر آپ ماشاءاللہ بینکر بھی ہیں, آپ اپنی روزی روٹی کے لیے ایک حلال طریقے سے کام بھی کرتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو مینیج کرنے میں بالخصوص ابھی ایام سے پہلے مشکلات ہوئی؟ السلام علیکم. سب سے پہلے مشکلات ہوئی کہ ہر چیز میں ہوتی ہے, ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. پروفیشنلی بینکر بالکل دونوں فیلڈس میں بالکل زمین آسمان کا. بالکل الگ, بالکل الگ. پھر ٹائم ایڈجسٹمنٹ کرنے میں بہت زیادہ مشکلات تو ہوتی ہیں, ویسے کہ بہرحال آپ کو رات میں 2-2 3-3 بجے میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ارد گرد نوخوان بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ لکھ رہے ہوتے ہیں, اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ صبح 9 بجے آپ کو بینک کی سیٹ پہ موجود ہونا. جی بالکل, بس ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. جب تک یہ ذمہ داری ہمارے کانوں پر ہے تب تک تو چلتا رہے گا. نہیں, یقیناً یہ محمد و آل محمد کی طرف سے نوکریاں ہیں بالکل جو نوخوانوں کو ملی ہیں, جو شاعر کو ملی ہیں, یقیناً. اچھا, سب سے پہلے تو باتیں تو میں آپ سے کرتا رہوں گا. میں پہلے چاہوں گا کہ کوئی کلام آپ اپنا جو آپ کا اپنا لکھا ہو. بالکل, میں آج کے دن کے حوالے سے 4 بسم اللہ, پیش کر دیتا ہوں. بسم اللہ. جناب حور علیہ السلام کے حوالے سے. عشق کی منزل پہ پہلے آزماتے ہیں حسین. عشق کی منزل, عشق کی منزل پہ پہلے آزماتے ہیں حسین. حریت کے شہر میں پھر حر بناتے ہیں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. عشق کی منزل پہ پہلے آزماتے ہیں حسین. حریت, واہ واہ. حریت کے شہر میں پھر حر بناتے ہیں حسین. آج بھی سب کے لیے حر کے قدم ہیں راہبر. بے شک. آج بھی سب کے لیے حر کے قدم ہیں راہبر. تم رکے ہو کس لیے, تم کو بلاتے ہیں حسین. حریت کے شہر میں پھر حر بناتے ہیں حسین. آج کے دن کے حوالے سے 4 مصرے. واہ 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 واہ, سلامت رہیں. اور میں ناظرین یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کیونکہ ابھی جب کمیل بھائی آئے تو میں نے ان سے بولا کہ جناب حر علیہ السلام پر اگر ہمارا آج کا پروگرام ہے ان کی شہادت کے حوالے سے, اور انہوں نے یہیں ابھی میرے سامنے بیٹھ کے 4 مصرے عطا کیے. یقیناً بی بی کی یہ نظر کرم ہے کہ انہوں نے طلب کیا اور ان کو عطا ہوا. میں اگلے ہمارے جو مہمان ہیں شہید مولانا حسن ترابی, ڈھکا چھپا نام نہیں ہے, ان کی خدمات پوری دنیا کے سامنے. اچھا, اس کے بعد ان کی شہادت, یقیناً مالک نے ان کو اپنے پاس شہادت دینے کے بعد اپنے پاس بلایا. ان کے بیٹے عارف ترابی یہ بھی مذہبی اور انسانیت کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں. عارف بھائی السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا بھی. سرکار آپ کے پروجیکٹ سے بہت زیادہ ہے, لیکن کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے محرم کے حوالے سے, اور آپ کی عشرہ جو آپ نے امام بارگاہ عباس ٹاؤن میں قائم کیا, اس کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا بتائیں. بہت شکریہ, آپ دونوں آپ نے یہاں دعوت دی. وہ ہر انسان کے جو سوچنے کا جو نظریہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے. بے شک. بعض لوگ زمانے میں معاشرے میں اکیڈمیز قائم کر کے تربیت کرتے ہیں معاشرے کی, کیا بات ہے. لیکن ایز اے شیعہ اہل تشیع ہماری درسگاہیں خود امام بارگاہ اور مساجد ہیں. بے شک, بے شک. اگر ان کو منظم کیا جائے تو شاید جو شعور و بیداری اکیڈمیز نہ دے پائیں آج کے زمانے میں بھاری قیمت لیتے ہوئے, وہ آپ اپنی ان درسگاہوں سے لے سر کر اچھا ہے, بھاری قیمت لیتے ہوئے اچھا ہے, بہت جی. اچھا ہے. یہ درسگاہ اگر آپ کی صحیح طرح قائم ہو جاتی ہے اور مثبت انداز سے کربلا کا پیغام, انسانیت کا پیغام اگر یہاں سے ملے لوگوں کو, چاہے وہ سنی, چاہے شیعہ, چاہے دیوبندی, ایچ اینڈ ایوری, ہر ایک بندہ وہاں پر آ کے جب اپنا بلا تفریق بیٹھے گا تو وہ ایک مثبت پیغام لے جائے گا, ایک بھائی چارگی کی فضا قائم ہوگی اور ایک اچھا ماحول جو اس فضا میں قائم ہوگا. تو میرا نظریہ یہ ہے کہ مساجد کو, امام بارگاہوں کو اس 2.25 مہینے کے لیے اس طرح سے اپنا پیغام رساں بنایا جائے کہ یہ زمانے میں اصلاح پیدا کرے. اور امام حسین کا خود ہی مقصد یہ تھا کہ اصلاح امت رسول اللہ کے لیے نکل رہا ہوں, تو اس کے ٹوٹلی جو مصداق ہے نا وہ یہ 2.25 مہینے آپ کی مساجد ٹھہرتی ہیں. آپ کے بابا شہید ممبر پہ جب ہوا کرتے تھے, ہم اس وقت بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے, لیکن ہمیں ان کا چہرہ اور ممبر پہ بیٹھنا ہمیں یاد ہے. ان کی کیسٹس موجود ہیں, ان کی مجالس موجود ہیں. وہ مجھے ایک رنگ آپ میں آج دکھ رہا ہے. آپ سے پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں میری, لیکن آج تھوڑا سا چینج ہے. یہ وجہ میں جاننا چاہوں گا. اس وقت آپ ایسے نہیں ہو جس طرح آپ اس وقت بیان کر رہے ہو, شہید کا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے. خوب
اصل میں انسان ہوتا ایسا ہی ہے، لیکن وہ ہر جگہ پر اس طرح اپنے آپ کو آج ظاہر مجھے نہیں پازیٹیو تبدیلی جو فیل ہو رہی ہے نا، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. ظاہر نہیں کر سکتا. پہلے نیگیٹو نہیں تھی، معذرت، میرا قطن مقصد نہیں، مگر آپ پلس ٹو پلس ہو گئے ہیں آج ماشاءاللہ. الحمدللہ پروردگار کا احسان ہے ان کی. نہیں، ان کا کہنے کا مقصد ہے واقعی اس عمر میں ایک سنجیدگی. آپ آ کے بیٹھے تو میں نے بھی بالکل نہیں سوچا تھا کہ میں، بلکہ اب سوچ رہی تھی کہ میں آپ سے کیا بات کروں گی، لیکن آپ کے الفاظ سننے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اتنے سنجیدہ. مطلب یہ تبدیلی کیسے، یہ مسجد، درسگاہیں یا پھر امام بارگاہوں سے آیا یہ، یا پھر تربیت ہے، یا پھر کوئی ایسا وقت آیا کہ آپ کو لگا کہ نہیں ان کی جانب مائل ہونا چاہیے، آپ کا دل مائل ہوا؟ خود میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا، میں علامہ اقبال کا شیدائی ہوں، ماشاءاللہ. بہت زیادہ مطالعات کرتا ہوں ان کے. سمجھے کہ یہ سب اسی جگہ سر، اسی منبع سے نکلا ہے جو مجھ تک پہنچا ہے. تھوڑا بہت میں نے لیا، پورا لیا بھی نہیں ہے. آپ زیادہ انشاءاللہ اس پہ پریشان نہیں ہوں گے. لیکن مزاج کی جو سنجیدگی ہوتی ہے وہ حالات و واقعات یا پھر تربیت یا پھر آپ نے کہیں سے کوئی چیز اڈاپٹ کی جو آپ کو ایسا لگا کہ اب کے بعد مجھے بدلنا چاہیے اور مجھے ایسا بننا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام رہے. خوب یہ والد صاحب کی شہادت کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہوا، جو میرا سن 13-14 سال تھا. 2006 میں شہادت ہوئی. اس کے بعد کیونکہ اس سے پہلے زندگی کا کوئی ہدف مقصد نہیں تھا، نہ ایج تھی، نہ اس کو کوئی ٹریک ملا. شہادت کے بعد جب پتہ چلا کہ مطلوبہ سازش ہے ایک کام کے لیے، تو پھر اس کے پیچھے ہم نے اپنا رخت سفر باندھا. ہم نے کہا آپ سامان باندھیں اور نکلے اپنے سفر کی طرف. خوب بہت سارے دیگر بھی معاملات ہیں، بہت سارے دیگر فیلڈ ہیں جن میں میں کام کرتا ہوں. کیونکہ یہ تو صرف ایک انسان کی بول چال کے طریقے ہیں کہ وہ کس طرح دوسرے کو لیتا ہے. بالکل. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن میں انوالومنٹ ہے میری، لیکن یہ کہ محرم کے حوالے سے جو خصوصی میری جو توجہ ہے وہ اسی مقصد کی طرف ہے کہ امام حسین کے مقصد کو اچھے طریقے سے لوگوں میں بھیجیں. چیز ہے کہ آپ کی تربیت، آپ کے والدین کی جو یہ تو 2-3 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپ نے پورے 10 دن جو ہے وہ باس ٹاؤن کی بارگاہ میں پورا ایک اشرا قائم کیا ہوا اور اس کو لے کے چلتے ہیں. تجارت بھی کرتے ہیں اللہ سے، اس میں تبرک بانٹ کے مولا کائنات آپ کو جو ہے اس کا عطا بھی کرتے ہیں. تو وہ تو دکھ رہا ہے. وہ یقیناً ایک عالم کے گھر پرورش، پھر ان کو شہادت کا درجہ ملنا، وہ مطلب محمد و آل محمد کی نظر میں شہادت ملنا، اور مرنا تو سب کو ہے. بڑی اچھی موت ہے اگر شہید ہو جائے، تو وہ تو آپ کے گھر میں سے دکھ رہا ہے. جب انسان نے مرنا ہی ہے تو بہترین یہ ہے کہ وہ شہادت کی موت مر جائے. اچھا، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا کیا ذمہ داریاں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں انجام دینا ہے؟ زندگی کا مقصد انسان کا نا انسان کامل بننا ہے. بے شک. قرآن میں اگر آپ چلے جائیں، دیگر جو احادیث ہیں، انسان کامل وہ ہوتا ہے جو مقصد کربلا کو پہچانتا ہو. کربلا صرف شیعوں کی نہیں ہے، کسی ایک طبقے سے یا کسی ایک فرقے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر آپ ذریعہ امام حسین سے علیہ الصلوۃ والسلام پہ چلے جائیں تو آپ کو ایک بڑا مجمع جو ہے بوری حضرات کا ملتا ہے، اہل سنت کا ملتا ہے. 27 ان کے جہاز وہاں پر موجود ہوتے ہیں ایک دن کے اندر. مقصد کربلا جو ہے وہ بیسکلی تشیع تک بعد میں پہنچی، لیکن اس سے پہلے انسانیت تک پہنچی ہے. وہ امت محمدی کا جو لیبل جو خود امام حسین نے دیا نا، اصلاح امت الجدی، اپنے نانا کی، اپنے دادا کی جد جو میرے اجداد ہیں ان کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، باطل کے مخالف. خوب جیسے ابھی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ ضابطہ حیات ہے. اگر کربلا صرف صفوں کے اندر ہے، بیکار ہے. بالکل. ضابطہ حیات مطلب یہ کہ منشور ہدایت، منشور حیات ہے. اپنی زندگی کو کربلا کے اصولوں کے تحت ڈالنا ہے، اس مقصد کو لے کے چلنا ہے. تو یہی ہمارا اہم ترین فریضہ ہے. اگر یہ نہ رہا تو مقصد امام حسین بھی گیا اور یہ زندگی بھی گئی جو بیکار ہے، جس کا سوال کربلا آخرت میں کرے گی کہ میں نے تمہیں منشور ہدایت دیا تھا، ایک شیڈیول دیا تھا، اس تحت زندگی گزارنی ہے، تم اپنا شیڈیول دیکھو تم نے کیا کیا، بغیر برنامے کے جی کے آئے ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے اس منشور کو مکمل کرے اور آپ ایسے ہی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں. آئیں گے کمیل ظہور صاحب کے پاس، آپ کے پاس، اور آپ شاعر بھی ہیں، آپ نے بہت اچھا پیش کیا. مجھے ایک یہ بات بتائیں کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ چاہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ کربلا کے نام کر دیں. تو آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد تو انسانیت کے روح سے اگر دیکھا جائے تو انسانیت کی خدمت کرنا ہی ہے.
چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو. اب سب کوئی اپنی اپنی مینٹلی طور پر اس بات سے تیار ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے انسان کی خدمت کرے. ہاں، نظریے کا فرق ہے. کوئی عالم ہے وہ امت کی اصلاح کر رہا ہے. کوئی فاؤنڈیشن ہے جیسے بھی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، عارف بھائی ہمارے بیٹھے ہیں، ان کی بہت ساری خدمات ہیں، ان کے والد صاحب کی خدمات ہیں. پھر کوئی نعت خواں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ میں جو زیادہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فرنٹ پہ ہوتے ہیں جن کے نام سب کچھ پتہ ہوتے ہیں کہ یہ ہے، لیکن ان سے کئی زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بیک گراؤنڈ پر ہیں، جن کو کوئی نہیں جانتا لیکن وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. کیا وہ خود کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے. نہ وہ کرنا چاہتے ہیں بے ظاہر. شک. تو ہمارا مقصد بھی بس یہی ہے کہ ہم اگر ہمارے کسی ایک شعر سے بھی کوئی ایک لکھا ہوا شعر یا کسی تک پہنچ گیا تو سمجھ لیں کہ وہ کامیابی کی ایک امید ہے. شعر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے معنی اگر سمجھنے کی صلاحیت کسی میں ہے. بالکل صلاحیت سب میں ہوتی ہے. ایک شعر جو شاعر کچھ سوچ کے کہتا ہے یا لکھتا ہے پھر سناتا ہے کسی کو، تو اگر سامنے بیٹھے ہوئے 10 بندے ہیں تو وہ 10 کے 10 اپنا اپنا مطلب اس سے لیتے ہیں. یہی میں لیکن جو شاعر نے سوچ کے لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا اصل مقصد صرف وہ خود جانتا ہے. بالکل. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کہ عربی زبان کے لیے کہا جاتا ہے کہ فصیح و بلیغ زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. اسی طرح سے شعر بھی اسی طرح ہوتا ہے. شعر آپ نے کہا اگر وہ اصلاحی پہلو سے لوگوں تک پہنچ گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کے شعر کہنے کی جو آپ مقصد پورا ہو گیا. اگر وہ اس کا مفہوم پہنچ گیا، مفہوم اگر اس کا پہنچ گیا پازیٹیولی. اچھا، اس کے لیے پھر ضروری یہ بھی ہے نا کہ صفات آپ کے جو اشعار ہیں، جو کلام ہے، منقبت اور نوحے، اس میں میں نے ایک چیز دیکھی اور عموماً آپ آج کے زیادہ تر شاعر جو ہے نا وہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ آپ اس میں لفظ اتنے آسان رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچ جائے. لازم کیونکہ ہمارا ٹائم کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے. بہت شکریہ عارف بھائی آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے. ہمارے شاعر کمیل ظہور بھائی ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ ناظرین، ہم ایک نوحے کی طرف جا رہے ہیں اور اسی سے پروگرام کا اختتام کریں گے. ہمارے ساتھ نوحہ خوان جناب حسنین جعفری صاحب موجود ہیں جو اپنا پرسہ پیش کریں گے. حسنین بھائی بسم اللہ کیجیے. سکینہ سکینہ ہے سکینہ دل غم سے پریشان سکینہ کا ہوا ہے گریا گناہ یہ کہہ کے سرے دشت بلا ہے اب کون بچائے گا ستمگار سے ہم کو اب کون بچائے گا ستمگاروں سے ہم کو مقتل میں سکینہ کے یہی لب پہ صدا ہے دل غم سے پریشان کس طرح چلوں بابا میں پتھریلی زمین